السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں. ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. 6 فروری مبارک ثانی قائدانی کیس میں جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے ایک فیصلہ دیا جو متنازع فیصلہ تھا، اور ظاہر ہے اسے لے کر بہت زیادہ ہمارے جو مذہبی طبقے ہیں یا پھر وہ طبقہ جو اسلام کو سمجھتا ہے، اسلام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، انہوں نے احتجاج کیا اور بھرپور احتجاج کیا. پھر ایک ریویو پٹیشن جو تھی وہ دائر کی گئی، اور پھر کل 29 مئی کو اس کی ایک سماعت ہونی ہے. اس حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ لے کے آیا جائے مبارک ثانی جو کیس ہے قائدانی کا، یہ اصل میں ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اور جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، عدالت عظمیٰ، انہوں نے اس فیصلے میں کتنا متنازع فیصلہ دیا ہے، اور یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے چیئرمین جناب مفتی عبداللہ نوری صاحب. حضرت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. ظاہر ہے بلدیہ ٹاؤن میں بھی آپ ایک کیس ہے، آپ وہ لڑ رہے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک ہم اہم انٹرویو کریں گے. لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں مبارک ثانی قائدانی کیس کے حوالے سے، تو ذرا اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے گا کہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ جناب محترم کاشف رضا سیالوی صاحب. اللہ کریم سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیں، یہ بات وطن عزیز پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے منکرین ختم نبوت قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا. پھر اس کے بعد 26 اپریل 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے مرزائیوں پر یہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ شاعر اسلام کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے. اب یہ تمام تر قوانین موجود ہونے کے باوجود بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منکرین ختم نبوت مرزائی آئین پاکستان اور ان تمام قوانین کی نفی کرتے ہوئے اور ان کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے اپنی ارتدادی سرگرمیاں جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اس کی تازہ ترین مثال مبارک ثانی قادیانی کیس ہے، جس حوالے سے آپ نے مجھ سے سوال بھی کیا ہے. مرزا قادیانی ملعون کے بیٹے مرزا بشیر نے ایک تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر صغیر ہے. اس تفسیر میں نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف کی گئی ہے، بلکہ قرآن مجید کی من مانی تحریف شدہ تفسیر لکھ کر قرآن مجید کی توہین بھی کی گئی ہے. لہٰذا آئین پاکستان اور امتناع قادیانیت آرڈیننس کی روح سے اس تفسیر کا چھاپنا اور اسے تقسیم کرنا دونوں جرم ہیں. لیکن مبارک ثانی مرزائی نامی شخص نے نہ صرف اس تفسیر کو چھپوایا بلکہ شائع کرنے کے بعد لوگوں میں بھی تقسیم کیا. مبارک ثانی کے خلاف بڑی جدوجہد کے بعد FIR درج کی گئی اور کیس چلا. پھر 6 فروری کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے مرزائیوں کے حق میں ایک متنازع فیصلہ دیا، جس پر ملک بھر کے علماء، دینی تنظیمات اور مسلمان سراپا احتجاج ہے. اس متنازع فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ میں مختلف درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اور کل بروز بدھ 29 مئی کو انہی درخواستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت ہے اور فیصلہ بھی متوقع ہے. حضرت ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کل ایک سماعت ہونی ہے، ہائرنگ ہونی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب فیصلہ کس رخ پہ آئے گا؟ قائدانیوں کی سپورٹ کرے گا فیصلہ، جو فیصلہ آیا تھا اسی سے مماثلت رکھے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کچھ بہتر فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارا اسلامی قانون ہے، پاکستانی قانون ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عدالت عظمیٰ فیصلہ دے گی، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کاشف صاحب، سابقہ فیصلے اور حالات و قرائن کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ کل 29 مئی کو متوقع فیصلہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوگا. بالکل ایسا. لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب فیصلہ لکھتے وقت قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے ایشو کی حساسیت کو بھی ضرور مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ. اور کل کا فیصلہ اگر آتا ہے، فیصلہ مجھے متوقع ہے، تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. ہم امید رکھتے ہیں کہ کل ایسا فیصلہ آ جائے.
انشاءاللہ حضرت لاسٹ میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے عدالت عظمیٰ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ایشوز ہیں، ختم نبوت کا ایشو ہو گیا، قرآن پاک میں ترمیم کے حوالے سے یا جو بھی اسلامی معاملات ہوتے ہیں یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات ان سے مجروح ہوتے ہیں، پھر ہر شخص ظاہر ہے سراپا احتجاج ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان احتجاج کے علاوہ اس دور موجود میں کچھ اور کر بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری اعلیٰ عدلیہ کو؟ جی کاشف صاحب، میں آپ کے پلیٹ فارم سے محترم جناب چیف جسٹس صاحب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ختم نبوت کا ایشو بہت ہی حساس ایشو ہے۔ بے شک بے شک، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان چاہے جس قدر بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے کبھی بھی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ اگر سودے بازی کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور جب بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت پر پہرے داری کی آتی ہے تو ہر مسلمان تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ جو بھی فیصلہ کیجئے یہ سوچ کر کیجئے کہ کرسی آنی جانی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس نے محبوب کریم علیہ السلام سے وفا کی وہی باقی رہے گا، اسی کا نام باقی رہے گا، ورنہ تاریخ میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، انہوں نے جب محبوب کریم علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے یا ختم نبوت کے حوالے سے دو نمبری کی تو آج ان کا نام بھی مٹ گیا، لوگ ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ والعزیز ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں گے، بلکہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں آئین پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کہ عاشقان رسول آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے چیئرمین جناب شیخ الحدیث مفتی عبداللہ نوری صاحب۔ یہ آپ نے مبارک ثانی جو کیس ہے قائدیانی کو اس حوالے سے ظاہر پوری ڈیٹیل آپ نے سماعت کی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بھی ریکویسٹ یہی ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ فیصلہ آپ وہ کریں جن سے مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہوں، ظاہر ہے آپ کا بھی ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں، کل کا سورج جب نکلے تو وہ انشاءاللہ ختم نبوت کے محافظین جو ہیں یا جو اسلام کے ہیرو ہیں ان کی فتح کا دن ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔